السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، اسلام کی جو شاندار اور عظیم عمارت ہے نا، وہ دو بہت ہی مضبوط اور سالڈ پیلرز پر کھڑی ہے۔ پہلا توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، اور دوسرا ایسا پیلر ہے جس کے بغیر ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ ہے عقیدہ رسالت۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر رسالت ہے کیا، ہمیں پیغمبروں کی ضرورت کیوں پڑی، کیا ہمارا اپنا مائنڈ اور عقل کافی نہیں تھی؟ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج آپ کے بہت سارے ڈاؤٹس ہمیشہ کے لیے کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سب سے پہلے تو ہم اس کانسیپٹ کو کلیئر کرتے ہیں کہ رسالت کی اصل میننگ کیا ہے۔ رسالت کے معنی ہے سیدھا سیدھا پیغام یا میسج پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ نے، جو اس پوری کائنات کا کریٹر اور بنانے والا ہے، اس نے انسانوں کی گائیڈنس اور رہنمائی کے لیے اپنے کچھ بہت ہی خاص اور چنے ہوئے بندوں کا سلیکشن کیا، ان پر وحی نازل کی تاکہ وہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچائیں۔ اب یہاں پر ایک بہت ہی کامن سوال آتا ہے، اسپیشلی آج کل کی ینگ ماڈرن جنریشن یہ پوچھتی ہے کہ بھائی، جب اللہ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کے لیے اتنا زبردست برین دیا ہے، تو پھر کسی نبی اور رسول کی کیا ضرورت تھی؟ ہم خود بھی تو اپنے اچھے اور برے کا فیصلہ کر سکتے تھے نا۔ تو دیکھیے، اس کا جواب بہت ہی سمپل ہے، ایک ادہارن اور مثال سے سمجھتے ہیں۔ مان لیجیے آپ نے مارکیٹ سے ایک بالکل نیا لیٹسٹ ٹیکنالوجی والا مہنگا اسمارٹ فون یا پھر ٹی وی خریدی۔ اب آپ کا دماغ آپ کو یہ تو بتا دے گا کہ بھائی اسے آن کیسے کرنا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہڈن فیچرز ہیں نا، ان کو پرفیکٹ طریقے سے استعمال کرنے کے لیے، ان کو پرفیکٹ طریقے سے استعمال اور یوز کرنے کے لیے آپ کو کمپنی کے دیے ہوئے یوزر مینول کی ضرورت پڑنی ہی پڑنی ہے۔ بغیر گائیڈ بک کے آپ اس کا فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے۔ بالکل اسی طریقے سے انسان کی عقل اسے یہ تو بتا سکتی ہے کہ اس یونیورس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ضرور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سورج، چاند، ستارے، یہ ان سب کا جو زبردست اور پرفیکٹ نظام ہے، یہ خود بخود تو نہیں چل سکتا ہے۔ انسان اتنا آرام سے اپنی عقل کے ذریعے جان سکتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی کریٹر تو ہے، لیکن وہ کریٹر کون ہے، اس کا نیچر کیا ہے، اور وہ ہم سے چاہتا کیا ہے، زندگی گزارنے کے لیے بالکل رائٹ پاتھ کیا ہے، اور سب سے بڑی بات، مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ دوستوں، یہ وہ سوال ہیں جو جہاں ہمارے دماغ کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے، ہماری عقل وہاں سرنڈر کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہم پر رحم فرمایا اور انبیاء کا ایک زبردست سلسلہ شروع کیا، تاکہ ہمیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لایا جا سکے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کی ہسٹری میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں تشریف لائے۔ ان میں ان میں کچھ بہت ہی خاص باتیں اور کوالٹیز بالکل مشترک یعنی کامن تھیں۔ پہلی بات، وہ سب کے سب انسان تھے، فرشتے اور اینجلس نہیں تھے۔ اب آپ سوچیں گے کیوں بھائی؟ کیونکہ میرے دوست، انسانوں کے لیے ایک انسان ہی پرفیکٹ رول ماڈل بن سکتا ہے۔ ایک مثال سے سمجھیے، اگر کوئی فرشتہ آ کر ہم سے یہ کہتا کہ روزے رکھو، تو ہم فوراً ایکسکیوز دے دیتے کہ بھائی آپ کو تو بھوک نہیں لگتی، آپ تو نورانی مخلوق ہیں، آپ کے لیے تو روزہ رکھنا بہت ایزی بات ہے، ہم تو کمزور انسان ہیں، یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے، ہم سے نہیں ہو سکتا۔ انہی ساری باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو چنا، جو خود بھوک، پیاس، خوشی، غم اور تکلیف کو فیل کر سکتا ہے، اور وہی بتا سکتا ہے کہ ان ٹف سچویشنز میں بھی اللہ پر وشواس اور یقین کیسے رکھنا ہے اور اسے کیسے راضی رکھنا ہے۔ دوسری بات، تمام کے تمام انبیاء معصوم تھے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی زبردست تربیت اور ٹریننگ کی تھی کہ وہ ہر ٹائپس کے گناہ سے، ہر طرح کے پاپ اور برائی سے بالکل 100% پاک تھے۔ ان کا کریکٹر اتنا بے داغ اور کلین ہوتا تھا کہ ان کے کٹر جو دشمن ہوتے تھے نا، انہیں بھی ان کی سچائی، ایمانداری اور امانت داری ماننی پڑ جاتی تھی، اور وہ ماننے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ تیسری جو کامن بات تھی، تیسری جو سب سے کامن اور امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ ہے کہ ان سب کا جو کور میسج تھا اور بنیادی میسج جو تھا، وہ ایک ہی تھا۔ سب کا بنیادی میسج ایک ہی تھا، اور وہ کیا تھا کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو۔ وقت، ٹائم اور حالات کے لحاظ سے
شریعت کے رولز اور لاز تو اپڈیٹ ہوتے رہے، بدلتے رہے، لیکن توحید کا جو بیسک کانسیپٹ تھا نا، وہ کبھی نہیں بدلا۔ دوستوں یاد رکھیے گا کہ رسالت صرف احکامات یا آرڈرز سنا دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان پر پریکٹیکلی عمل کر کے دکھانے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی بلا شبہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ایک اوپن بک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سچ بولنے کا لیکچر نہیں دیا، بلکہ ایک کامیاب بزنس مین بن کر، ریاست کے ایک پاورفل لیڈر بن کر، ایک لونگ ہسبینڈ بن کر، ایک کیئرنگ فادر بن کر، اور ایک سچے دوست کی حیثیت سے، وہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا میں سکسیسفل ہوتے ہوئے بھی، دنیا کماتے ہوئے بھی اپنی آخرت کو سیکیور کیسے کیا جا سکتا ہے۔ نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوا تھا، اس کی تکمیل اور اس کا دی اینڈ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کر دیا گیا۔ عقیدہ رسالت کا سب سے لازمی اور امپورٹنٹ پارٹ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ جس طرح کسی سافٹ ویئر یا موبائل ایپ کا سب سے لیٹسٹ اور فائنل اپڈیٹ آتا ہے نا، جس کے بعد کسی پیچ کی ضرورت نہیں رہتی، بالکل اسی طرح اسلام کا فائنل ورژن آ چکا ہے۔ قرآن پاک میں بالکل کلیئر کٹ اعلان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت تک نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی نیا رسول آئے گا، اور نہ ہی کوئی نئی وحی نازل ہوگی۔ دین 100% مکمل ہو چکا۔ آج ہماری کامیابی اور سکسیز صرف اور صرف اسی بات میں ہے کہ ہم اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب قرآن اور ان کی پیاری سنتوں کو مضبوطی سے تھام لیں۔ تو دوستوں امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو عقیدہ رسالت کے حوالے سے بہت کچھ نیا اور انٹرسیٹنگ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی ڈاؤٹ یا سوال ہے، یا ہماری خاص سیریز اے ٹو زیڈ اباؤٹ رمضان کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو کمنٹ میں اپنے خیالات ضرور شیئر کریں، اور اس ویڈیو کو محض اپنے تک نہیں بلکہ صدقہ جاریہ سمجھ کر واٹس ایپ گروپ اور دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔